آپ کی اسکرین پر موجود یہ تصویر جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں سے مسلمانوں کے زوال کی کہانی شروع ہوتی ہے، اور یہیں سے ہی ہمیں یورپ کی ترقی کا راز بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر اور غضب کو دعوت دینے والی بات ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو دعوت دیتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو سخت ناپسند فرماتا ہے۔ پچھلی قومیں قرآن کریم کے اندر بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پچھلے قومیں تم سے پہلے اس لیے تباہ ہوئی تھیں کہ ان میں ناپ تول میں کمی کرنا ایک بہت بڑا غلط عمل تھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کی پوری قومیں تباہ فرما دی تھی۔ اور یورپ جو آج کل ہمیں ترقی یافتہ نظر آتا ہے، اس کی ترقی کا راز بھی یہی بات ہے کہ وہاں ہر چیز میں پورا معیار رکھا جاتا ہے، وہاں ہر چیز کا مقدار پورا رکھا جاتا ہے، ناپ تول میں کبھی بھی وہاں کمی نہیں کی جاتی۔ وہاں آپ کسی بھی دکاندار سے کچھ خریدتے ہیں تو آپ کو کسی بھی چیز میں شک و شبہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی 2 نمبر یا غلط چیز ملے گی، آپ کو ہمیشہ خالص اور مقدار میں پوری ملے گی۔ خلیفہ ہارون الرشید نے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حکم دیا، ان سے کہا کہ جاؤ ذرا بازار میں ناپ تول والے بھٹے تو چیک کر کے آؤ، پتہ کر کے آؤ کہ کون سا دکاندار ناپ تول میں کمی کرتا ہے اور کون سا ناپ تول پورا دیتا ہے، اور جو کمی کرتا ہے انہیں گرفتار کر کے لے آؤ۔ خلیفہ ہارون الرشید کے حکم پر بہلول دانا جب بازار کی طرف گئے، اور پہلے ہی دکاندار کے پاس جب وہ گئے اور بٹے چیک کیے، وزن اس کا چیک کیا، تو پتہ چلا کہ اس کے بٹے کا وزن کم ہے۔ جب ان سے اس کے حالات پوچھے کہ بتاؤ تو صحیح آپ کے حالات کیسے ہیں، دکان کیسے چل رہی ہے، کاروبار کیسا چل رہا ہے، دکاندار نے کہا کہ بہت برے حالات چل رہے ہیں، بہت تنگ زندگی گزر رہی ہے۔ اسی طرح جب بہلول دانا دوسرے دکاندار کی طرف گئے اور اس کے بٹے چیک کیے، وزن معلوم کیا، تو پتہ چلا کہ اس کے وزن کے بٹے بھی وزن میں کم ہیں، کلو کا بٹا کم ہے، 2 کلو کا بٹا وزن میں کم ہے۔ تو اسی طرح اس کے ناپ تول کی جو کمی تھی وہ ظاہر ہوئی۔ دکاندار سے اس کے گھر کے حالات پوچھے، رزق کے حالات پوچھے، دکان کی حالت پوچھی، تو پتہ چلا کہ وہ انتہائی تنگ دستی میں زندگی گزار رہا ہے۔ اسی طرح وہ چلتے چلتے ایک اور دکاندار کی طرف چلے گئے، اور اس کے وزن کے بٹے جب انہوں نے تولے، چیک کیے، تو پتہ چلا کہ اس کے بٹے وزن میں پورے ہیں۔ دکاندار سے حالت پوچھی کہ آپ کی دکان کی حالت کیسی ہے، تو اس نے کہا شکر الحمدللہ، ہر چیز بہتر ہے، بہت اچھی ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ گھر کی حالت کیسی ہے، تو پتہ چلا کہ وہ بتا رہا تھا کہ جی میرے گھر کے حالات بہت اچھے ہیں، بہت اچھا گزارا ہو رہا ہے، بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے، اور رزق میں فراوانی ہے۔ تو وہ واپس خلیفہ ہارون الرشید کی طرف گئے۔ جب انہوں نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ بازار کے کیا حالات ہیں، تو بتایا کہ کچھ لوگوں کی ناپ تول میں کمی تھی اور کچھ کے وزن میں پورا معیار تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ نے ان لوگوں کو گرفتار کیوں نہیں کیا کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں؟ بہلول دانا نے بڑی ہی خوبصورت انداز میں جواب دیا کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے گرفتار کر کے رکھا ہوا ہے، ان کی زندگی کو اللہ نے ہر طرف سے گرفتاری میں رکھا ہوا ہے، ان کی زندگی بڑی تنگ گزر رہی ہے اور بڑے برے حالات ہیں ان کے۔ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کریں گے، جب وہ اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیں گے، تو اللہ ہی ان کو ہر طرف سے گھیر کے رکھے گا، ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو۔ تو پتہ چلا کہ جب ہم ناپ تول میں کمی کریں گے، کاروبار ہمارا جتنا بھی بڑا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر ہماری ناپ تول کی کمی ہے اور ہم لوگوں کو تول میں کم چیز دیتے ہیں، ناپ میں کم چیز دیتے ہیں، تو ہماری دکان یا ہمارا کاروبار کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، نہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، نہ ہماری زندگی کبھی خوشحال ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں، ناپ تول میں کمی کرنا یہ ایک قوم کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر کوئی بہت بڑا عذاب نازل نہیں فرماتا، وگرنہ ہم نے دنیا میں ہر وہ کام کیے ہیں، ہر وہ عمل کیا ہے، ہر وہ حد توڑ کر آگے نکلے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کی ہے۔ آج کل ہوٹلوں میں چائے کے کپ ہمیں نظر آتے ہیں، کپ اتنا بڑا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کی چائے کو ناپیں تو آپ کو وہ کپ آدھے سے بھی کم ملے گا۔
اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بچت کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے کاروبار میں اس سے بہتری آئے گی، یا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ پیسے کما لیں گے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو دعوت دے رہے ہیں، اس کے عذاب کو مدعو کر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بار معاف فرماتا آتا ہے، ہر بار معاف کر کے ہمیں ایک اور ڈھیل دیتا ہے کہ آیا میرا بندہ توبہ کر کے میری طرف واپس آتا ہے یا نہیں، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ڈیل کو ہم اپنے منافع سمجھ لیتے ہیں، اپنے لیے ایک منافع کے طور پر سمجھ لیتے ہیں، اور ہم اس کام کو مزید تیز کر دیتے ہیں۔ خدا را ناپ تول میں کمی کرنے سے بچیں۔ ناپ تول میں کمی کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت سے نکل جاتا ہے، اور یاد رکھیں ناپ تول میں کمی کرنے والا کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔